بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ باب نمبر 97، نماز عصر میں قرات کا بیان۔ حدیث نمبر 761، حضرت ابو معمر سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت خباب بن ارت رضی اللہ عنہ سے دریافت کیا، آیا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ظہر اور عصر کی نماز میں قرات کیا کرتے تھے؟ انہوں نے فرمایا ہاں۔ میں نے عرض کیا آپ حضرات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قرات کا کیسے پتہ چلتا تھا؟ انہوں نے فرمایا آپ کی داڑھی مبارک کی حرکت کرنے کی وجہ سے۔ حدیث نمبر 762، حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، آپ نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ظہر اور عصر کی 2 رکعات میں سورۃ فاتحہ اور کوئی ایک سورت پڑھتے تھے، اور کبھی کبھار ہمیں ایک آدھ آیات سنا بھی دیتے تھے۔ باب نمبر 98، نماز مغرب میں قرات کا بیان۔ حدیث نمبر 763، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ان کی والدہ ام الفضل رضی اللہ عنہا نے انہیں سورہ والمرسلات عرفا پڑھتے سنا تو کہنے لگیں، میرے بیٹے تو نے یہ سورت پڑھ کر مجھے یاد دلا دیا کہ یہی وہ آخری سورت ہے جو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنی تھی۔ آپ یہ سورت نماز مغرب میں پڑھ رہے تھے۔ حدیث نمبر 764، مروان بن حکم سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ مجھے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ نے فرمایا تو نماز مغرب میں چھوٹی چھوٹی صورتیں کسار پڑھتا ہے، جبکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نماز مغرب میں 2 بڑی صورتوں میں سے زیادہ بڑی صورت پڑھتے ہوئے سنا ہے۔ باب نمبر 99، نماز مغرب میں با آواز بلند قرات کرنا۔ حدیث نمبر 765، حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نماز مغرب میں سورہ طور پڑھتے سنا ہے۔ باب نمبر 100، نماز عشاء میں با آواز بلند قرات کرنا۔ حدیث نمبر 766، حضرت ابو رافعہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ میں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے ہمراہ نماز عشاء پڑھی تو انہوں نے سورہ اذا السماء انشقت پڑھی اور اس میں سجدہ کیا۔ جب میں نے ان سے سجدے کے متعلق دریافت کیا تو انہوں نے فرمایا میں نے حضرت ابو القاسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے سجدہ کیا ہے، لہٰذا میں ہمیشہ اس میں سجدہ کرتا رہوں گا تاں کہ قیامت کے دن میری آپ سے ملاقات ہو جائے۔ حدیث نمبر 767، حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوران سفر میں نماز عشاء کی 2 رکعات میں سے ایک میں سورہ والتین والزیتون پڑھی۔ باب نمبر 101، نماز عشاء میں سجدے والی سورت پڑھنا۔ حدیث نمبر 768، حضرت ابو رافعہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ میں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے ہمراہ نماز عشاء پڑھی تو انہوں نے سورہ اذا السماء انشقت پڑھی اور اس میں سجدہ کیا۔ میں نے عرض کیا یہ کون سا سجدہ ہے؟ انہوں نے فرمایا میں نے حضرت ابو القاسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے اس میں سجدہ کیا ہے، اس لیے اب تو میں اس صورت میں سجدہ کرتا رہوں گا تاں کہ قیامت کے دن میری آپ سے ملاقات ہو جائے۔ باب نمبر 102، نماز عشاء میں قرات کا بیان۔ حدیث نمبر 769، حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نماز عشاء میں والتین والزیتون پڑھتے سنا، اور میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ خوش الحان یا اچھا پڑھنے والا کوئی نہیں سنا۔ باب نمبر 103، امام کو چاہیے کہ پہلی 2 رکعات کو طویل اور آخری 2 رکعات کو مختصر کر دے۔ حدیث نمبر 770، حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ سے فرمایا، اہل کوفہ نے آپ کے متعلق ہر معاملہ حتیٰ کہ نماز کے متعلق بھی
شکایات کی ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، میں پہلی 2 رکعت میں طوالت اور آخری 2 رکعت میں اختصار کرتا ہوں، اور جب سے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے نماز کی اقتدا کی ہے، کبھی اس کی ادائیگی میں کوتاہی نہیں کی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، آپ نے سچ کہا، میرا بھی آپ کے متعلق یہی گمان تھا۔ باب نمبر 104، نماز فجر میں قرات کرنا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورہ طور تلاوت فرمائی۔ حدیث نمبر 771، سیار بن سلامہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ میں اور میرا باپ ہم دونوں حضرت ابو برزہ اسلمی رضی اللہ عنہ کے پاس گئے اور ان سے نمازوں کے اوقات دریافت کیے۔ انہوں نے فرمایا، جب آفتاب ڈھل جاتا تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ظہر کی نماز پڑھتے تھے اور نماز عصر ایسے وقت میں ادا کرتے کہ آدمی مدینے کے آخری کنارے تک واپس پہنچ جاتا جبکہ آفتاب ابھی تغیر پذیر نہ ہوا ہوتا۔ نماز مغرب کے متعلق جو کچھ ابو برزہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا اسے میں بھول گیا ہوں، البتہ آپ نماز عشاء رات کے تیسرے حصے تک مؤخر کرنے میں کوئی قباحت محسوس نہیں کرتے تھے، لیکن اس سے پہلے نیند کرنے اور اس کے بعد باتوں میں مصروف ہونے کو ناپسند کرتے تھے، اور نماز صبح ایسے وقت میں پڑھتے کہ آدمی نماز سے فراغت کے بعد اپنے ساتھی کو پہچان سکتا تھا، جبکہ آپ دونوں رکعت یا ہر ایک میں 60 سے 100 آیات تک تلاوت فرماتے تھے۔ حدیث نمبر 772، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، ہر نماز میں قرات کرنی چاہیے، پھر جن نمازوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بآواز بلند سنایا ہے، ہم ان میں تمہیں بآواز بلند سناتے ہیں، اور جن میں آپ نے ہم سے قرات کو پوشیدہ رکھا ہے ان میں ہم بھی تم سے پوشیدہ رکھتے ہیں، اور اگر تو سورہ فاتحہ سے زیادہ قرات نہ کرے تو بھی کافی ہے، اور اگر زیادہ پڑھ لے تو اچھا ہے۔ باب نمبر 105، نماز فجر میں با آواز بلند قرات کرنا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں لوگوں کے پیچھے سے طواف کر رہی تھی جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے اور نماز میں سورہ طور کی تلاوت کر رہے تھے۔ حدیث نمبر 773، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے چند صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کے ہمراہ شوق آغاز کا ارادہ کر کے چلے، جبکہ ان دنوں شیاطین کو آسمانی خبریں لینے سے روک دیا گیا تھا اور ان پر شعلے برسائے جا رہے تھے۔ ان حالات میں شیاطین اپنی قوم کی طرف لوٹ آئے۔ قوم نے پوچھا، کیا حال ہے؟ شیاطین نے کہا، ہمارے اور آسمانی خبروں کے درمیان رکاوٹ کھڑی کر دی گئی ہے اور اب ہم پر شعلے برسائے جا رہے ہیں۔ قوم نے کہا، تمہارے اور آسمانی خبروں کے درمیان کوئی ایسی چیز حائل ہو گئی ہے جو ابھی ابھی ظاہر ہوئی ہے، اس لیے تم روئے زمین میں مشرق و مغرب تک چل پھر کر دیکھو کہ وہ کیا چیز ہے جو تمہارے اور آسمانی خبروں کے درمیان حائل ہو گئی ہے۔ چنانچہ وہ اس کی تلاش میں نکلے۔ ان میں وہ جنات جو تہامہ کی طرف نکلے تھے وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ پہنچے۔ آپ اس وقت مقام نخلہ میں تھے اور آغاز کی منڈی کی طرف جانے کی نیت رکھتے تھے۔ اس وقت آپ اپنے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کو نماز فجر پڑھا رہے تھے۔ جب ان جنات نے کان لگا کر قرآن سنا تو کہنے لگے، اللہ کی قسم یہی وہ قرآن ہے جس نے تمہارے اور آسمانی خبروں کے درمیان حجاب ڈال دیا ہے۔ چنانچہ اسی مقام سے وہ اپنی قوم کی طرف لوٹ گئے اور ان سے کہنے لگے، بھائیو، ہم نے عجیب قرآن سنا ہے جو ہدایت کا رستہ بتاتا ہے، لہذا ہم اس پر ایمان لے آئے ہیں۔ اب ہم ہرگز اپنے پروردگار کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بنائیں گے۔ تب اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ سورت قل اوحی الی نازل فرمائی۔ آپ کو
جنوں کی گفتگو بذریعہ وحی بتائی گئی۔ حدیث نمبر 774، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جس نماز میں ظہر کا حکم ہوا آپ نے اس میں ظہر کیا، اور جس نماز میں آہستہ پڑھنے کا حکم ہوا وہاں آہستہ پڑھا۔ تمہارا پروردگار بھولنے والا نہیں، اور بلا شبہ تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی میں بہترین نمونہ ہے، یعنی ان کی پیروی کرنا ہی اچھا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین کو صحیح معنوں میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔